ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے سیدھی بات۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کہو۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مسعود قاسم۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے سیدھی بات۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کہو، سچی بات کہو، ستھری بات کہو۔ آپ کی گفتگو سٹریٹ فارورڈ ہونی چاہیے۔ آپ کی گفتگو میں کوئی دغا، کوئی دھوکہ، کوئی ڈسیپٹیو اپروچ نہیں ہونی چاہیے، دھوکہ دہی کا عنصر نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے بھائی کو، اپنے مسلمان دوست کو ڈیسیو کرنے کی اپروچ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے اور سیدھی ستھری سچی بات کہنی چاہیے۔ جب ہم یہ کام کریں گے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے معاملات کی، اعمال کی اصلاح فرما دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یاد رکھیے محترم ناظرین، صاف ستھری بات کہنا، سچی بات کہنا، یہ ہم مومنوں کو حکم بھی ہے، مومن کا شعار بھی ہونا چاہیے کہ مومن آدمی، اس طرح حدیث میں آتا ہے نا، لیس المومن بالطاعان، مومن تانا زنی کرنے والا نہیں ہوتا، ولا اللعان، مومن لعنتیں ڈالنے والا نہیں ہوتا، ولا الفاحش، مومن فحش گو نہیں ہوتا، ولا البذی، مومن بہودہ نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، آپ دیکھیے، جب ہم صاف ستھری اور سچی بات کہنے پہ آئیں گے تو ہماری زبان سے ادا ہونے والی جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی اور ہر وہ فاؤل لینگویج جس کی شریعت نے مذمت کی ہے، جس کو شریعت نے کنڈیم کیا ہے، وہ ہماری زبان سے پھر نکل جائیں گی، ختم ہو جانی چاہیے اور ہو جائیں گی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای المسلمین افضل، کون سے مسلمان افضل ہیں؟ مسلمان تو سارے ہی ہیں۔ محترم ناظرین، میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں، سننے والے سارے مسلمان ہیں، اکثریت مسلمان ہیں۔ افضل کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کی زبان سے، جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، زبان سے مسلمان اسی وقت محفوظ رہیں گے جب ہماری زبان قول سدید پر، سیدھی بات پر عمل کرے گی۔ جب ہم کہتے ہیں نا، ہم نے فلاں کو گیڑا کرا دیا، ہم نے فلاں کو چکر کرا دیا، اس کا مطلب یہ ہے قول سدید پر، سیدھی بات پر ہم نے عمل نہیں کیا۔ ہم نے دنیاوی منفعت کے لیے، ایک ورلڈلی بینیفٹس کے لیے، ایک ٹیمپریری بینیفٹ کے لیے ہم نے کسی کو دغا دینے کی کوشش کی، کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، کسی کے ساتھ کچھ معاملہ کیا، کسی کے ساتھ کچھ معاملہ کیا۔ یہ تمام ہم نے کیے ورلڈلی پرسوٹس کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن ایٹ دی اینڈ یہ ڈیسیو ہمیں ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنی عاقبت تباہ کی ہے، عاقبت نا اندیش ہم ٹھہرے، اور ہم نے پیش بینی نہیں کی ہمیں ملنے والے نتائج کی، جس وجہ سے ہم نے دنیاوی منفعت کو اپنی ترجیح بنا لیا، اور جب اس کو ترجیح بنا لیا تو نتیجہ ہمارے سامنے آ گیا
کہ ہمارے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث میں آتا ہے انہ ارتقى الصفا، صفا پہاڑی پہ چڑھے، زبان کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، کیونکہ یہ قول سدید کا تعلق، سیدھی بات کا تعلق، سچ کی بات کا تعلق، جھوٹ سے بچنے کا تعلق، گالی سے بچنے کا تعلق، غیبت، چغلی، بہتان سے بچنے کا تعلق زبان کے ساتھ ہے۔ کہتے ہیں یا لسان، اے زبان، قل خیرا تغنم، ہمیشہ خیر والا کلمہ کہو، بھلائی والا کلمہ کہو، تغنم، غنیمت میں رہو گی، واسکت عن شر تسلم، ہر شر سے خاموش رہو، سلامتی میں رہو گی، من قبل ان تندم، قبل اس کے کہ آپ کو ندامت کا دن دیکھنا پڑے۔ پھر زبان کو اشارہ کر کے کہتے ہیں انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اکثر خطأ ابن آدم فی لسانہ، ابن آدم کی اکثر خطائیں اور غلطیوں کی وجہ اس کی زبان ہوتی ہے۔ زبان قول سدید پہ عمل نہیں کرتی، زبان سیدھی بات پہ عمل نہیں کرتی۔ حدیث میں آتا ہے نا، جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو تمام کے تمام جسم کے اعضاء اس کے آگے منت سماجت کرتے ہیں کہ انما نحن بک، ہمارا وجود تیری وجہ سے ہے، بقات تیری وجہ سے ہے، اگر تو کسی شر سے خاموش رہی تو ہم سلامتی میں رہیں گے، اور اگر تو نے کوئی غلط کام کیا تو اس وجہ سے مشکل ہمیں بھی برداشت کرنا پڑے گی، نتائج ہمیں بھی بھگتنا پڑیں گے، انما نحن بک، ہم تیری وجہ سے سلامتی میں رہیں گے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں اپنی زبانوں سے سیدھی بات کرنے اور قول سدید پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔